مومنوں پڑھتے رہو تم اپنے آقا پر درود، ہے فرشتوں کا وظیفہ الصلاۃ والسلام۔ تو یہی نور ہے جس نور کے بارے میں میرے امام نے کہا کہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ خواجہ خواجگاہ شاہ ہندوستان، آپ کی زندگی کا ایک ایک لمحہ بے مثل ہے، بے نظیر ہے۔ آپ نے شریعت کے خلاف، سنت کے خلاف پوری زندگی میں کبھی کوئی کام نہ کیا۔ آج کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو ہمارے اور آپ کے خواجہ کے نام کا نعرہ لگاتے ہیں اور بڑے بڑے جھوٹی اور جھانٹا رکھ کر 10 12 انگوٹھیاں پہن کر نیلے پیلے ہرے اور نہ جانے کیسے کیسے رنگ کے کپڑے پہن کر اپنے آپ کو بہت کچھ کہتے ہیں اور کہتے ہماری حکومت جنوں کے اوپر ہے۔ ارے پیارے خواجہ کی زندگی کو دیکھو، وہ اجنہ ہے جو کہتے حضور ہم سب آپ کے غلام ہیں، مگر آپ نے کبھی جناتوں سے کوئی کام نہ لیا۔ اور یہ ایسے ہیں جن کی حکومت ان کی بیوی پر نہیں، بچے پر نہیں، لوگوں میں کہتے ہماری حکومت جنوں پر ہے، اور خلاف شرع صبح و شام کام کیا کرتے ہیں، بکواس پہ بکواس کیا کرتے ہیں۔ ایسے ہی چلتا پھرتا ایک بہروپیہ بریلی شریف کے بازار سے ہوتا ہوا امام احمد رضا کے خانقاہ کے باہر پہنچا اور کہا مجھ کو دے دو ورنہ حویلی کو پلٹ دوں گا۔ مگر وہ اس کو معلوم نہیں کہ میں کس سے کہہ رہا ہوں، کہاں کہہ رہا ہوں۔ امام احمد رضا اعلیٰ حضرت جو اس وقت موجود تھے باہر آئے، کہا کیا کہہ رہا ہے؟ کہا 10 روپیہ دے دو ورنہ حویلی پلٹ دوں گا۔ امام احمد رضا نے کہا بال درست کر لے، خلاف شریعت ہے، بولی درست کر لے، خلاف شریعت ہے، چال کو درست کر لے، خلاف شریعت ہے، لباس کو درست کر لے، خلاف شریعت ہے۔ کہا مولانا شریعت کی بات کرتے ہو، ہم طریقت والے ہیں، حویلی کو پلٹ دیں گے۔ آپ نے کہا کچھ نہیں ہوگا۔ کہا تو کیا جانتا ہے مولانا، حویلی کو میں پلٹ دوں گا، میرے پاور کو جانتا نہیں۔ امام احمد رضا کو ایک مولوی مولانا ہی سمجھتا تھا، اس کو معلوم نہیں تھا یہ بریلی کا احمد رضا صرف احمد ہی رضا نہیں ہے بلکہ مصطفیٰ کے در کا قلندر بنا ہوا ہے، بڑی طاقت کو رکھتا ہے۔ آپ نے کہا خلاف شریعت کام کرنے والے کو میں ایک پیسہ نہیں دے سکتا، 10 روپے کی بات تو بہت بڑی ہے، اے مانگنے والے میں کچھ دے نہیں سکتا۔ امام احمد رضا کی ماں یہ کہتی ہے اے مولانا دے دو، فقیروں سے ورثتے نہیں۔ اتنے میں مفتی اعظم عالم جو ہم سب کے ہونے والے ہیں حضور مصطفیٰ رضا چھت کے اوپر چل رہے تھے، آپ کے کمسری کا دور تھا، چھت کے اوپر چل رہے ہیں، پیر صرف کھاتا ہے، زمین پر گرتے ہیں، گھر کے اندر سے آواز آتی ہے مولانا احمد رضا ہم نے کہا تھا فقیر سے ورثتے نہیں، دے دو 10 روپیہ دے دو۔ دیکھو بیٹا اوپر سے نیچے آ گیا تو امام احمد رضا کہتے ہیں اے ماں صاحبہ، ایک مصطفیٰ رضا کیا نبی دو جہاں کی شریعت کے تحفظ کے لیے ہمارا مصطفیٰ رضا کو قربان کرنے کے لیے احمد رضا تیار ہے۔ اتنا سننا ہوتا ہے جو مفتی اعظم ہونے والے ہیں اپنے بچپن کے حال میں جب باپ کی گفتگو کو سنتے ہیں فوراً کھڑے ہوتے ہیں، باپ کی گود میں جا کر کے بیٹھ جاتے ہیں اور کہتے ہیں ابا حضور آپ نے بالکل صحیح کہا، مدینے والے مصطفیٰ کا کرم ایسا ہو گیا کہ میں اوپر سے نیچے آیا، مجھے کچھ بھی تکلیف نہ ہوئی اور اس کے بعد میں آپ کو جلالا گیا۔ آپ نے کہا وہ فقیر وہ بہروپے تو یہ کہتا حویلی کو پلٹ دوں گا، خلاف شریعت کام کرتا ہے، نبی کے شریعت بولی بولتا ہے، ارے تو اپنی طاقت کو دکھا۔ میں امام احمد رضا اپنی جوتی کو نکال دیتے ہیں، سامنے کر دیتے ہیں، کرنے کے بعد میں کہتے ہیں میری حویلی کی بات تو بعد میں کرنا، میری جوتی
جوتی کو پلٹ کر کے بتا دے. اس نے اپنے کرتب کو کیا, اپنے پڑھائی کو شروع کیا, پڑھتا جا رہا ہے, کرتب کرتا جا رہا ہے, جوتی ہلی نہیں, ہاتھ کو لگایا, جوتی ہلی نہیں, دوسرے ہاتھ کو لگایا, جوتی ہلی نہیں. جب جوتی ہلتی نہیں ہے تو برجستہ یہ کہتا ہے, اے مولانا احمد رضا تم نے کون سا جادو کر دیا ہے؟ تو امام احمد رضا کہتے ہیں یہ جادو کا کمال نہیں ہے, یہ مصطفیٰ کی عطا کا کمال ہے. مدینے والے مصطفیٰ, مدینے والے مصطفیٰ مجھ کو دے رہے ہیں, یہ ان کے کرم کی برسات ہے. ارے تو جب میری جوتی نہیں ہلا سکتا ہے تو اور کیا تو کچھ کر سکتا ہے؟ ارے نبی کے جو غلام ہوتے ہیں وہ حقیقت میں سنیوں کے سچے امام ہوتے ہیں. تو کوئی بہروپیہ اگر نظر آئے جو خلاف شرع کام کر رہے ہو, اگرچہ وہ خواجہ خواجہ کہتا ہو, اگرچہ وہ یا اشرف کہتا ہو, اگرچہ وہ یا امام احمد رضا کہتا ہو, اس کو یہ سمجھ جاؤ یہ طبیعت کی بات کر رہا ہے, نبی دو جہاں کی شریعت کی بات نہیں کر رہا ہے. شریعت کی بات کرنے والا, نبی کی محبت کی بات کرنے والا, نبی کی وفاداری کی بات کرنے والا اگر دیکھنا ہے تو پیارے خواجہ کو دیکھو. خواجہ شاہ ہندوستان. پوری زندگی میں آپ نے کبھی ایسا کوئی کام نہ کیا جس سے اللہ کی ناراضگی ظاہر ہوتی ہو. ہمیشہ رب کی خوشی کا کام کیا, مصطفیٰ کی رضا کا کام کیا. امام احمد رضا فاضل بریلوی جہاں آپ نے بہت ساری خوبیوں کا چرچا کیا ہے, وہی عطائے رسول, چمن فاطمہ کی پھول, خواجہ شاہ ہندوستان کی عظمت و رفعت کا بھی بے پناہ چرچا کیا ہے. کہتے ہیں اگر کوئی اجمیر شریف کو صرف اجمیر کہتا ہے, وہ بھی بھول کر کے کہہ دیا, تو کفارے کی شکل میں 10 مرتبہ اپنی زبان پر اجمیر شریف اجمیر شریف اجمیر شریف کہہ کر اس کا کفارہ ادا کرے. اور پیارے امام احمد رضا یہ کہتے ہیں اگر کسی کو اپنی دعا قبول کروانی ہو تو بہت ساری جگہیں ہیں, ان جگہوں میں ایک چمکتا در خواجہ شاہ ہندوستان کا ہے. اگر کسی کی دعا کہیں اور قبول نہ ہوتی ہو تو پیارے خواجہ کے آستانے پر چلا جائے.